السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حج سے 3 مہینے پہلے ہم لوگ اس بات کو سن رہے تھے کہ کورونا وائرس پینڈیمک دوسرے ملکوں میں تیزی کے ساتھ پھیل رہا ہے۔ ہمارے ملک میں اتنے کیسز بھی نہیں تھے، اور خصوصاً ہمارے صوبے اور شہر کے اندر ایسے کیسز نہیں تھے، تو ایک امکانی بات نظر آ رہی تھی۔ لیکن اب چونکہ یہ بیماری ہمارے شہر میں اور ہماری گلیوں میں اور ہماری دہلیز تک پہنچ چکی ہے، اب کوئی یہ امکانی چیز نہیں ہے، بلکہ ایک حقیقت میں تبدیل ہوئی ہے، اور یہ حقیقت ہماری نظروں کے سامنے آئی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اس وقت یہ ایک بیماری ہے، اور بیماری کی شکل میں ہمارے پاس آ رہی ہے، اور اس کا علاج بھی کر رہے ہیں، اور اس کے اموات بھی ہو رہے ہیں۔ یہ بات ہمارے ذہنوں سے نکال دینا چاہیے کہ یہ ایک بیماری نہیں ہے، ایک سازش ہے، اور ایمان والوں کے خلاف یہ سازش بنائی گئی ہے۔ میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ بیماری میں 2 باتیں ہیں، ایک پریونشن اور دوسرا کیور۔ پریونشن یعنی احتیاطی تدابیر، وہ بہت ضروری ہیں۔ آج بھی اور ابھی بھی جتنا اس بیماری سے احتیاط کیا جائے گا اتنا ہم اس کو بچ پائیں گے، اور اگر غفلت ہوگی تو یہ بیماری کے لپیٹے میں ہم بھی آ سکتے ہیں، ہمارے گھر کے لوگ بھی آ سکتے ہیں، اور ہمارے عزیز و اقارب بھی اس کے اندر مبتلا ہو سکتے ہیں۔ اور پریونٹیو میجرز کے تعلق سے کوئی غفلت نہ ہو۔ اس میں SMS 3 باتیں ہیں۔ یس، سینیٹائزیشن، بار بار ہاتھ کو دھونا، صابن کے پانی سے دھونا، سینیٹائزر سے دھونا، ہر وقت دھوتے رہنا، اور ہاتھ کو غیر ضروری اپنے چہرے پر اور منہ پر لگانے سے بچنا، یہ ایک یس۔ دوسرا، ماسک، منہ اور ناک کو بند کرنا ماسک کے ذریعے سے، تاکہ اگر ہم انفیکٹڈ ہوں تو ہمارے ذریعے سے بیماری دوسروں تک نہ پہنچے، اور دوسرے انفیکٹڈ نہ ہوں تو وہ بیماری ہمارے اندر نہ آئے۔ ناک اور منہ کے راستے سے چونکہ یہ بیماری جسم کے اندر جا سکتی ہے، ناک اور منہ کو بند رکھنا۔ ماسک کے پہننے کا مطلب ہے ناک اور منہ کو بند رکھنا، اور ہر وقت بند رکھنا، خصوصیت سے جب ہم گھر سے باہر نکلیں تو، اور مجمع کے اندر ہوں تو۔ عام طور پر یہ دیکھا گیا کہ ماسک تو پہنتے ہیں، لیکن ماسک ٹھوڈی پر ہوتی ہے، چن کے اوپر، اور ناک اور منہ کھلا رہتا ہے۔ یہ غفلت ہے یا اگنورنس ہے یا نیگلیجنس ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتے ہیں۔ پہننے کا مقصد جو ہے وہ ادا نہیں ہو رہا ہے، ناک اور منہ کو بند رکھنا۔ اس لیے کہ اگر کوئی سانس لیتا ہے انفیکٹڈ آدمی تو تھوڑا انفیکشن کے چانسز رہتے ہیں، لیکن اگر کوئی بات کرتا ہے ماسک کے بغیر تو وہ انفیکشن کے چانسز 10 مرتبہ بڑھ جاتے ہیں، اور اگر کوئی انفیکٹڈ آدمی کھانس دیتا ہے یا چھینک دیتا ہے تو وہ انفیکشن کے چانسز اور بڑھ جاتے ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی بات کرتا ہے تو 10 وائرل اگر کوئی خاموش رہتا ہے، صرف سانس لیتا ہے تو 10 وائرل پارٹیکلز نکلتے ہیں، اور اگر کوئی بات کرتا ہے تو 200 وائرل پارٹیکلز نکلتے ہیں۔ اگر کوئی کھانستا ہے یا چھینکتا ہے تو 2 ملین وائرل پارٹیکلز نکلتے ہیں، تو انفیکشن کے چانسز جو ہے وہ زیادہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے، ایس ہو گیا، ایم ہو گیا، اور یس، سوشل ڈسٹنس، دور کھڑے ہو کر بات کریں، مصافحہ نہ کریں، ڈسٹنس کو مینٹین کریں، بیٹھنے میں بھی، چلنے پھرنے میں بھی، اور نمازیں میں جبکہ قریب کھڑے ہو کر کے نماز پڑھنے کی ترغیب ہے۔ 2 آدمیوں کے درمیان اگر جگہ ہو تو شیطان گھس کر کھڑا ہو جاتا ہے، حدیث یہ ہے۔ اس کے باوجود ہمارے علماء کرام نے یہ گنجائش نکالی کہ نمازوں میں بھی سوشل ڈسٹنس کو مینٹین کیا جائے۔ تو ظاہر بات ہے ہماری اپنی پرسنل زندگی میں، ہمارے بازاروں میں اور چلنے میں اور پھرنے میں اور دکانوں میں اور مکانوں میں اگر ہم سوشل ڈسٹنس مینٹین نہیں کریں گے تو مسجد کے اندر سوشل ڈسٹنس مینٹین کرنا بے معنی اور بے مقصد ہو جاتا ہے۔ لہٰذا ان باتوں کا خیال رکھا جائے،
اور دوسری بات یہ ہے کہ جیسے ہی سمٹمز پیدا ہوں فوراً جو ہے وہ ڈاکٹر کو کنسلٹ کریں، اور اگر واقعتاً یہ کیس ہے تو علاج کے لیے ایڈمٹ ہو جائیں، اس میں خوف نہ کھائیں، کوارنٹائن ہو جائے گا، اسٹگما ہو جائے گا، کوئی خوف نہ کھائیں، اس وقت فوراً جا کر کے ڈاکٹر کو دکھانا، ٹیسٹ کرانا، اگر پازیٹیو ہے تو ایڈمٹ ہو کر کے علاج کرا لینا۔ اگر لاسٹ سٹیجز اس کو چھپاتے رہیں گے، دباتے رہیں گے اور لاسٹ سٹیجز میں اگر جائیں گے تو پھر یہ ہوگا کہ وہ جب کریٹیکل کنڈیشن کو پہنچ جائے گا تو انکیوربل ہو جائے گا اور ٹریٹمنٹ جو ہے وہ افیکٹو نہیں ہو پائے گا۔ جیسے ہی انیشیل سمٹمز نظر آتے ہیں، کھانسی شروع ہو گئی، بخار شروع ہو گئی، فوراً فلو کلینک کو جائیں، چیک کرا لیں، اور اگر ٹیسٹ کرنے کی ضرورت پڑی تو ٹیسٹ کرائیں، اور ڈاکٹرز کے پاس جانے میں بالکل جھجک نہ محسوس کریں۔ اور عام لوگ بھی جو ہے اس کو ایک سٹگما، ایک اچھوت کی طرح کوئی ایسی چیز نہ بنائیں، بلکہ ایک بیماری ہے، انسان کو آئی ہے، وہ بیچارہ مجبور ہے، پریشان ہے، اس کی مدد کرنا چاہیے، ضرور مدد کریں، اور اس کے جو ہے مشکل وقت میں ہم کام آئیں گے تو اللہ پاک ہماری بھی انشاءاللہ مدد کرے گا۔ ان چیزوں کا ہم سب کو خیال رکھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، غفلت اور جہالت سے حفاظت فرمائے، احتیاط کے ساتھ زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سب احتیاطی تدابیر ہیں، روزانہ صدقے کا اہتمام اور دعاؤں کا اہتمام اور استغفار کا اہتمام اگر یہ کریں گے تو اللہ ہمیں بھی اور امت کو بھی اور انسانیت کو اس وبا سے بچا کر اس مصیبت سے انشاءاللہ پار لگائیں گے۔ وعلیکم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔